السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر کے ساتھ میں ہوں علی سرور۔ بیرسٹر گوہر کا بڑا اہم بیان، انہوں نے کہا ہے کہ جی بانی پی ٹی آئی عمران خان نے یہ کہا ہے کہ 7 دن میں کمیشن نہ بنا تو چوتھی میٹنگ پھر نہیں ہوگی، اور یہی بات آج فیصل چودھری صاحب نے بھی کہی ہے کہ جوڈیشل کمیشن کے مطالبے پر عمل نہیں ہوا تو مذاکرات آگے نہیں چلتے تھے۔ صاف بتا دیا ہے پی ٹی آئی نے کہ ہمارے جو مطالبات ہیں اس میں سب سے اہم جو مطالبہ ہے جوڈیشل کمیشن کا ہے، لیکن جو خبریں آ رہی ہیں حکومت کی جانب سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن بنانے سے انکار کر دیا ہے حکومت نے، اور انہوں نے توجیہ یا جواز یہ پیش کیا ہے کہ ان معاملات پر کمیشن بنتا ہے جو عدالت میں زیر بحث نہ ہوں۔ وہ کہتے ہیں ان پہ سزائیں ہو چکی ہیں، لوگوں کو معافی نامے آ چکے، بہت سارے لوگوں کو 19 لوگوں کو معافی دے بھی دی گئی اور باقی لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں، یعنی 85 لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں۔ گو کہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے کیس ابھی بھی سپریم کورٹ میں ہے اور اس کے حوالے سے روزانہ ہم سنتے بھی ہیں کہ سماعت ہو رہی ہے، اور جو بھی اس حوالے سے سامنے چیزیں آ رہی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں۔ لیکن یہ بڑی اہم چیز ہے، 190 ملین پاؤنڈ کیس میں عمران خان کو 14 سال کی جو سزا سنائی گئی، اس 14 سال سے زیادہ ہو بھی نہیں سکتی، 14 سال سزا سنا دی، لیکن کہا جاتا ہے کہ خان صاحب نے سزا سنی تو خان صاحب مسکرائے، جبکہ ظاہر دیگر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب پریشان نظر آئے تھے۔ لیکن بہت سارے دعوے ہیں اس حوالے سے، حامد میر صاحب تو فرما رہے ہیں کہ خان صاحب کو علم تھا پہلے سے کہ زیادہ سے زیادہ یہی سزا مجھے ہو سکتی ہے، اور حکومت نے اپنی جو ہے خواہش پوری کر لی ان کے بقول۔ اس پر ہم بات کریں گے کہ ہوگا کیا، کیونکہ چیلنج بھی کرنا ہے پی ٹی آئی نے اس پہ، اور اب مذاکرات کس طرح آگے بڑھیں گے، کیونکہ حکومت کی جانب سے ذرائع کے حوالے سے خبریں چل رہی ہیں کہ حکومت انکار کر چکی ہے 9 مئی کے حوالے سے، لیکن 26 نومبر کے حوالے سے، جبکہ حکومت نے کہا ہے کہ جی ہمیں فہرست مہیا نہیں کی گئی لاپتہ افراد کی، یا جو لوگ گرفتار ہوئے ان کی فہرست نہیں دی گئی۔ یہ تمام وہ چیزیں جس پہ آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما فردوس شمیم نقوی صاحب بھی موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے نجمی عالم صاحب موجود ہیں، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے فردوس شمیم نقوی صاحب کیا کہیں گے کہ 7 دن میں کمیشن نہ بنا تو چوتھی میٹنگ نہیں ہوگی، تو سر اس حوالے سے ذہن سازی ہو چکی ہے آپ تمام لوگوں کی، اور بتا دیا گیا ہے پارٹی نے کہ جی ٹھیک ہے اس کے بعد پھر بات نہیں ہوگی، اس کے بعد پھر جو بھی ہو، یعنی احتجاج کریں آپ یا نہ کریں، لیکن کم از کم مذاکرات آگے نہیں بڑھیں گے؟ دیکھیں، جب آپ نے مجھ سے آج سے 2-3 ہفتے پہلے، جب پہلے مذاکراتی میٹنگ نہیں ہوئی تھی، تب بھی یہ سوال پوچھا تھا، جی جی میں نے آپ کو اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ دونوں کنڈیشنز آر ناٹ نیگوسیشن پوائنٹ، دے آر پری کنڈیشنز ٹو نیگوسیشنز۔ ٹھیک ہے، اب ہم نے اپنی ضد تو نہیں دکھانا چاہ رہے تھے، ہم نے انہیں کہا آ جائیے بیٹھ جائیے، پھر انہوں نے شروع کر دیا جی لکھ کے چاہیے، جبکہ ساری دنیا کو پتا تھا کہ ہم کیا 2 ڈیمانڈ لیے ہوئے۔ ہم ان سے کیوں مانگے کچھ، یہ ہوتے کون ہیں، یہ ایک میٹنگ تو کروا نہیں سکتے۔ یہی بات ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ بھائی ایک آزادانہ ماحول میں میٹنگ کراؤ، میٹنگ میں وعدہ کرایا، 2 ہفتے ہم انتظار کرتے رہے، وہ میٹنگ نہیں کروا سکے، پھر جو کروا سکتے ہیں وہ انہوں نے کروائی۔ اسی طریقے سے یہ 2 بنیادی پوائنٹ ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں عدالتوں کا بڑا احترام ہے، بھائی عدالت نے، سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ ریزرو سیٹس کے اوپر، یہ مان لو انہوں نے جا کے کیا کیا، نئی قانون سازی کر لی۔ 12 جولائی کا فیصلہ۔ جی، نئی قانون، یہ ان کی عدالتوں کا احترام ہے۔ ان کو ججوں کا بڑا احترام ہے، جو کچھ انہوں نے منصور علی شاہ اور اس سے پہلے اعجاز صاحب کے ساتھ اور باقی صاحب کے ساتھ کیا، انہوں نے اٹھا کے کرائٹیریا چینج کر دیا، بڑی اعلیٰ ترمیم لے آئے، 26ویں آئینی ترمیم آ گئی، اور جوڈیشل انہوں نے دوسرے طریقے سے ناک پکڑ کے کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا دیا، اور ایک ایسے آدمی کو اس کا ہیڈ بنا دیا جس نے جو میجورٹی ججمنٹ لکھا گیا تھا، کتنے کا، 9-2 کا، ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، ان کو حکم آیا تم اپنا ججمنٹ لکھ دو، انہوں نے ججمنٹ لکھ دیا، اور جو اتنا بھونڈا ججمنٹ لکھا ہے کہ ساری دنیا میں ان جج صاحب کا مذاق اڑ رہا ہے۔ کوئی ریشنل نہیں تھا، کچھ نہیں تھا۔ مجھے پتا ہے میرے کے اوپر ہاتھ تک عزت کا وہ کر سکتے ہیں، لیکن حقیقت تو حقیقت ہے، میں اس کا کیا کروں؟ کوئی جسٹیفیکیشن پورے ججمنٹ میں نہیں تھی، جو باتیں انہی نے کہیں۔ اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 9 مئی، بھائی 9 مئی میں ایشو وہ نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے کہ 9 مئی کی بات کروں، 26 نومبر میں کون سا عدالتی مقدمے ہو چکے ہیں؟
26 نومبر کی بنا دیتے اگر آپ کو گڈ ول مینٹین کرنی تھی، وہ بھی نہیں کی۔ اس میں سر اس میں جو نقوی صاحب جو جواز دیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان معاملات پر بنتا ہے جو عدالت میں زیر بحث نہ ہو، اس لیے تو آلریڈی تو 26 نومبر کون سا عدالت میں زیر بحث نہیں، ہے؟ 26 میں نہیں، 26 پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لاپتہ افراد یا جو آپ کے آپ گرفتار ہیں۔ ایک جوڈیشل کمیشن، بھائی ہمارا ڈیمانڈ ہے نا کہ جوڈیشل کمیشن بنا دو۔ جوڈیشل کمیشن کیا کہے گی؟ پی ٹی آئی کا کلیم فالس ہے، کوئی 16 آدمی نہیں مرے، کوئی لوگ لاپتہ نہیں ہے، بقول حکومت کے وہاں تو گولی نہیں چلی، وہ تو کہتے ہیں گولی نہیں چلی۔ وہ جو ویڈیو آڈیو گاڑیاں جل گئیں، لوگوں کو زخمی 52 آدمیوں کے گولیوں کے زخم دکھا دیے گئے، ان کی میڈیکل رپورٹ دکھا دی گئی، 16 آدمیوں کی قبروں کا نشان بتا دیا، 4 کی پوسٹ مارٹم رپورٹ دے دی گئی، اس کے باوجود یہ کہنے کو تیار ہے تو کہتے رہے۔ سچ چھپتا نہیں ہے، یہ ہمیشہ ابھر کے انہیں تنگ کرتا رہے گا۔ بنا دینا، ہمیں پاکستان کی فکر ہے، ہم کیوں بات چیت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ پاکستان کے لیے آج نواز شریف صاحب کا اسٹیٹمنٹ آیا، کیپ دا نیشن ہیڈ آف یور نیڈز، کریں اس پہ عمل۔ سر وہ تو سامنے بھی آ گئی، میاں کہہ رہے صاحب جو کی آج کل کہتے ہیں مجھے کیوں بلایا، جب اس نے بلایا ہے، وہ آپ کا بڑا بھائی بھی ہے، ویسے بھی آپ کا پارٹی کا پریزیڈنٹ ہے، وہ ایک بات کہہ رہے ہیں، آپ عمل کیجئے۔ ہمیں یہ پتہ ہے کہ 9 مئی میں ڈسپیوٹ کیا ہے، مقدمے چل رہے ہیں، یہاں تو ڈسپیوٹ یہ کہ جی وہ جو 3 لیئرز آف سیکیورٹی تھی وہ کدھر چلی گئی؟ اچھا نقوی صاحب اس میں لک ایٹ اٹ کہ انہی نے آرم فورسز کے لوگوں کو کتنا بدنام کر رہے ہیں۔ نقوی صاحب یہ حکومت، 190 میری بات مکمل کرنے دیں، میری بات مکمل کرنے، یہ فوجی اسٹیبلشمنٹ اور یہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ فوج ہماری اگر اپنے کور کمانڈر کا گھر کا دفاع نہیں کر سکتی تو کیا اس ملک کا دفاع کر سکتی ہے؟ سر وہ اپنے لوگوں کا وہ کہتے ہیں خیال کیا، اسی بات کا، اسے گولی تو چلا دیتے ہیں یہ اپنے شہریوں پہ۔ 26 نومبر کو چلا نا، فوج تھی، لوگ گلے مل رہے تھے ان سے، اس کے بعد گولی۔ 26 نومبر وہ کہتے ہیں جی یہ پی ٹی آئی والے اپنے ہی لوگوں کو خود مارا ہے، انہوں نے زخمی کیا ہے، ہماری طرف سے تو گولی چلی نہیں۔ بڑی اچھی بات ہے نا، نکال دیں سی سی ٹی وی فوٹیج، پی ٹی آئی کے لوگ آپس میں جنگ لڑ رہے تھے، پی ٹی آئی کے لوگوں سے ہی لڑوانا تھا تو 24 کی تاریخ سے نکلے ہوئے تھے، وہیں لڑائی کروا دیتے۔ پورا ملک آپ کو 6 دن بند کیوں کر کے رکھ دیا آپ نے؟ 24 سے پہلے 3 دن پہلے سے موٹر وے بند ہونی شروع ہوئی، کس لیے بند ہوئی؟ اچھا سر آفیشل کیا لکھا ہے؟ ٹھیک ہے سر، میں اس پہ ذرا کیا لکھا ہوا ہے؟ آفیشیل ریزن لکھا ہے، موٹر وے ریپیئر ہو رہی ہے، ساری موٹر ویز ایک ساتھ ریپیئر ہو رہی ہیں۔ یار جھوٹ بولنے کی کوئی شرم کی حد ہوتی ہے۔ چلیں اس پہ کمیشن اسی لیے کمیشن چاہتے ہیں نا، انٹرنیٹ اس لیے نہیں چل رہا تھا کہ اس کا کیبل ریپیئر ہو رہا تھا۔ سر انٹرنیٹ تو آج بھی مسئلہ کر رہا ہے، اور یہ 1.1 اس پہ بلاول صاحب نے بھی کہا، اس پہ نجم صاحب نیٹ کا ایشو تو ظاہر ہے۔ نجم عالم صاحب کیا کہیں گے آپ؟ بات ختم کریں گے تو میں بات کروں گا۔ جی 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 ورنہ ناراض ہو جائیں گے شمیم بھائی۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام شمیم بھائی، کیسے؟ نجم صاحب کیا کہیں گے؟ یہ سارا معاملہ آپ کے سامنے ہے، اور 9 مئی پہ چلیں ٹھیک ہے، انہوں نے انکار کر دیا، 26 پہ بھی فردوس شمیم نقوی صاحب جو کہہ رہے ہیں جی فہرست بھی دے دی، لاپتہ بتا دیے، گرفتار افراد ہم نے بتا دیے۔ فردوس بھائی نے کچھ باتیں کہیں، جیسے انہوں نے کہا کہ ہماری پری کنڈیشن تھی، یعنی کہ آپ مذاکرات کی میز پہ اپنی کنڈیشن رکھ کے چاہتے تھے کہ بات ہو، پھر مذاکرات کبھی نہیں ہوتے جب آپ پری کنڈیشن رکھ دیتے ہیں۔ پہلی بات تو انہوں نے خود کہی تھی۔ دوسری بات انہوں نے کہی کہ ہم فوج کو بدنام کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ جو کچھ آپ لوگ کر رہے ہیں، خدا کے واسطے شمیم بھائی، ہم نے کبھی 45 سال ہو گئے سیاست کرتے ہوئے، ہم نے یہ کبھی نہیں دیکھا جو آپ لوگ سوشل میڈیا پہ کر رہے ہیں، یہ اس قسم کی چیزیں۔ اچھا پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ملاقات نہیں کرا سکتے، جو کرا سکتے تھے انہوں نے کرا دی، آپ ان سے مل بھی آئے، ان سے ملائے، انہی سے اپنے مسئلے حل کرا لیتے۔ جن کو آپ طاقتور سمجھتے ہیں، اور آپ کے چیف منسٹر اور ایک صاحب مل کے آ گئے نا،
اس کے بعد آپ کی ملاقات ہوگی, تو پھر آپ ادھر کیوں دیکھ رہے ہیں, ان سے کیوں کہہ رہے ہیں کمیشن بنائے؟ لیکن نجمی صاحب انہی سے بات کریں. لیکن نجمی صاحب مل کر اگر وہ آ گئے بیرسٹر گوہر صاحب, بھائی مل کے آ گئے, میں تو کچھ اور کہہ رہا ہوں. اس میں پریشانی یہ جو ان کے چیف منسٹر اور یہ ملے تھے, سر حکومت کو پریشانی کیا ہے اس میں؟ نہیں, یہ مل کے آ گئے نا, تو انہی سے کرا لینا سب. یہ حکومت سے کیوں, ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ ان سے تو کہنا ہی بیکار ہے, ان کے پاس کچھ نہیں ہے, تو پھر حکومت سے کیوں بات کر رہے ہیں؟ جن کو گالیاں دے رہے تھے انہی سے بات کریں. تو یہ جو مطالبات پیش کیے ہیں پی ٹی آئی نے تحریری شکل میں, اس کی منظوری بھی تو اس کی منظوری حکومت نے بھی تو لینی ہے کہیں سے. کیس اپنے منطقی انجام کو پہنچ رہا ہے 9 مئی کا, اس کو ڈیلے کرنے کے لیے کہ بھئی آپ وہ بنا دیں کمیشن, تاکہ وہ جتنا کہ اب اگر سپریم کورٹ میں ایک کیس چل رہا ہے, اگر سپریم کورٹ کہہ دیتی ہے کہ فوجی کورٹ صحیح نہیں ہے اور ان کو ختم کیا جائے, تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیس دوبارہ چلے گا, تو آپ کریں. تو 26 نومبر پہ نجمی صاحب ویٹ کر لیں, 26 نومبر چلیں اس کا ویٹ کر لیں, لیکن 26 نومبر پہ کیا قباحت ہے؟ 26 نومبر پہ یہ جو ابھی تک یہ ان کے اتنے اپنے فگرز اتنے فلکچویٹ کرتے ہیں, کبھی انہوں نے بہت آدمی مار دیے تھے, پھر کم کرتے رہے. اچھا مزے کی بات یہ کہ اگر وہاں فائرنگ ہو رہی تھی اتنی, تو سب آدمی اپنی جان بچا رہے ہوں گے, نیچرل بات ہے. تو یہ لاشیں کون اٹھا کے لے کے گیا وہاں سے؟ ان کی لاشیں کون اٹھا کے لے کر گیا وہاں؟ یہ خود لے کے گئے, فائرنگ سے بچ رہے تھے, لاشیں بھی اٹھا رہے تھے. یہ کوئی جان ریمبو تو نہیں تھے اس میں. جان ریمبو جو ان کے بڑی مچھوں والے, وہ پہلے ہی بھاگ گئے تھے چیف منسٹر کے پی کے. آپ خود کہہ رہے ہیں گولیوں سے بچنے کے لیے بات کریں. آپ لوگ برائے مہربانی پی ٹی آئی کے دوستوں سے میرا ہے کہ آپ کا راستہ ہے عدالت تک, آپ کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے. آپ عدالت کے راستے سے بچنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ عدالت کے راستے میں آپ کو اپنی گردن پھنسی. سر اگر ایسی 3 لیئر سیکیورٹی, نجمی صاحب اس دن اگر 3 لیئر سیکیورٹی ایکٹیو ہوتی تو بڑے لوگ مرتے, اور آپ کی پلاننگ بھی یہی تھی کہ فوج سے لوگوں کو مرواؤ تاکہ یہ پاکستانی فوج کو خراب کرو. انہوں نے تو بڑی سمجھداری کی کہ وہ پیچھے ہٹ گئے. اگر اس دن کور کمانڈر ہاؤس پہ اور ہماری جو 50-60 جگہ آرمی تنصیبات پہ حملے ہوئے, وہ اگر وہاں پہ ریزسٹنس کر کے وہ گولی چلا دیتے, کئی 100 لوگ مرتے. اور یہی آپ چاہتے تھے, جو انہوں نے بڑی عقل مندی سے آپ کا منصوبہ کامیاب نہیں ہونے دیا, جو خان صاحب کا منصوبہ تھا کہ لوگ مرواؤ. نقوی صاحب منصوبہ ناکام کیا, انہوں نے آپ کو آنے دے دیا. انہوں نے بڑی سمجھداری کی. اگر اس وقت کیا فوجیوں کے لیے مشکل تھا, اسی وقت نکل کے ان کی موومنٹ بڑی تیز ہوتی, وہ آتے اور وہ گولی چلا دیتے. یہی چاہ رہے تھے یہ, فوج نے سمجھداری کی, وہ پیچھے ہٹ گئی. اور 26 نومبر کو اپنے سیویلینز پہ نہ چلائیں. اچھا 26 نومبر پہ وہاں فوج نے ان کا راستہ نہیں روکا, وہاں پولیس اور رینجرز فوج نہیں ہے, نہیں وہ سیمی آرمی ہے, وہ لوگ تھے. اور ان کو شروع سے وہ جو پہلے رینجرز کے سپاہی مرے تھے جن پہ گاڑی چڑھائی گئی تھی, ایک پولیس والا اور مرا تھا, ان کو کس نے مار دیا؟ کوئی ان سے یہ بھی تو پوچھے نا, ان کو کس نے مارا؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گولی تو چلی ہی نہیں. میں جواب دے دوں, ذرا زیادہ سوالات ہو گئے. پولیس سے مار گئے تو ان کو پی ٹی آئی کے نہیں. ہم نے تو وہ تصویریں بھی دیکھی کہ چیف منسٹر. جواب دے دیں. شمیم بھائی آپ کی باری میں نہیں بولا تھا میں, آپ جواب دے لیجیے گا اپنی باری میں پلیز. میں آپ کے دوران ایک آدمی جلوس کو لیڈ کر رہا ہے, میری عمر کا تقاضا یہ لہرا رہا ہے, تو اس کے بعد نے اس کے ساتھ لیکن میں اتنی زیادہ لمبی باتیں یاد نہیں رکھ سکتا. ٹھیک ہے جی, جلدی جواب دے دیں تاکہ نجمی صاحب بھی یاد رکھیں. سر دیکھیں, جو چھوٹے 3 منٹ لیتے تھے, 3 منٹ 4 منٹ میں لیتا ہوں, 4 منٹ کرنا, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ اپنی باری میں کھل کے بولیں, کوئی اعتراض نہیں. جی نجمی صاحب سن لیں, جواب سن لیں. آپ نے یہ سوالات اٹھائے ہیں, رینجرز کو کس نے مارا, وہ ڈیلے ٹیکٹک ہے کہ کسی طرح ڈیلے ٹیکٹکس, ٹھیک ہے نجمی صاحب سن لیجیے. اب ڈیلے ٹیکٹکس آپ کہہ رہے ہیں, نقوی صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں, یہ جو سوالات اٹھائے ہیں رینجرز کو کس نے مارا, پورے میڈیا نے کور کر لیا کہ جی ایک آدمی ہے جس کی دماغی حالت صحیح نہیں ہے. شاہد خاقہ عباسی صاحب کا رشتہ دار بھی تھا, انہی نے بھی اس کو ویریفائی کیا, اس نے گاڑی چڑھائی تھی پی ٹی آئی سے, اس کا کوئی تعلق نہیں تھا.
اب یہ نہیں مانتے تو میرا اس کا کوئی نہیں. دو سپاہی بھی بیچارے مارے گئے تھے اس سے پہلے. ایک منٹ آتا ہوں سب کے اوپر ایک ایک کر کے. رینجرز کا لے لیا. لاشیں کون اٹھاتا ہے؟ لاشیں ہمیشہ دوست اور رشتہ داری اٹھاتے ہیں. اور وہ جب کسی کا مرتا ہے پھر جب کسی کا مرتا ہے تو وہ اسے مرا ہوا نہیں سمجھتے, وہ علاج کروانے لے کے جاتے ہیں ہاسپٹل. وہ پالی کلینک بھی لے کے گئے, جو کہ اگر آپ کو پالی کلینک کی لوکیشن نہیں پتا تو وہ بلو ایریا میں ہی ہے اور وہ پیدل رستہ ہے. اور اس کے علاوہ جو ہاسپٹل ہے وہ کدھر ہے؟ وہ بھی G7 میں ہے, جو کہ سینٹورس کے سامنے ہے جناب. مجھے اور یہ سارا واقعہ 2-2.5 کلومیٹر کے اس کے اوپر ہے. لوگ اپنی گاڑیوں میں موٹر سائیکلوں تک پہ بٹھا کے لوگوں کو لے کے گئے جو پہنچا سکے. اس کی رپورٹوں کے اس دن کا ڈیلی روز نامچہ کدھر ہے؟ MLO کی رپورٹس کدھر ہیں؟ کس نے چھپائی ہیں؟ اس کے اوپر گول تو آپ کے پاس ہونی چاہیے نا. زخمی آپ کے تھے, MLO کی رپورٹ تو آپ کے پاس ہونی چاہیے. نہیں دی. جیسے ہی پہنچے تھے فوج نے قبضہ کر لیا تھا. متی اللہ جان کے اوپر کس نے الزام لگائے؟ متی اللہ جان نے لاشیں دیکھ کے آیا ہے. متی اللہ جان PTI نہیں ہے, حامد میر PTI نہیں ہے. حامد میر نے خود جیو کے دفتر, جو کہ وہیں علاقے میں, وہ کہہ رہے اتنی گولی چلی اور اتنی ٹیئر گیس چلی جو میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی. لیکن ٹیئر گیس چلی ہوگی, بالکل چلی تھی ٹیئر گیس. آپ کے کان سے نہیں گئی. یہ جو بات کر رہے ہیں نا نجمی صاحب, فردوس نقوی صاحب, انہوں نے پروگرام اس دن باہر سے کیا. وہ کہہ رہے ہیں بتا دیا گیا تھا کہ جناب لائٹ ہم بند کر رہے ہیں ساری, اور جس وقت وہ پروگرام کر رہے ہیں گولیوں کی آوازیں آ رہی ہیں اس وقت. نہیں, یہ ان کو نہیں نظر آئے گا. گولیاں یہ نہیں کیا پتا ان کے لوگوں کے پاس. دیکھیں اب ان سے برداشت نہیں ہو رہا. PTI کے لوگوں کے پاس بھی اسلحہ تھا, انہوں نے بھی فائرنگ کی ہے. اچھا, انہوں نے بھی, آپ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ سامنے سے بھی فائرنگ ہوئی اور PTI والے بھی کر رہے ہیں. جب لا انفورسمنٹ ایجنسی سے فائرنگ ہوگی تو کیا لا انفورسمنٹ ایجنسی واپس میں پھول پھینکیں گی؟ وہ بھی تو اپنے دفاع میں گولی چلائیں گے. آج چلیں, آپ نے تو مان لیا کہ گولی چلی ہے, جو PTI والے پوچھتے ہیں. انہوں نے بھائی جب ان کے لوگ ورکروں نے پہلے یار ان سے فیصلہ کر لیں, مجھے بولنے دینا ہے یا نہیں. اچھا نہیں, سن لیں, میری بات سن لیتا ہوں بھائی. اب اچھا, آپ نے جو سوال اٹھایا نا اس پوچھ لیتے ہیں نا, دونوں طرف سے آپ نے کہا گولی چلی. اور آرٹیکل 246 ہی ہے, اس کے تحت اسلام آباد کا کنٹرول 25 تاریخ سے فوج کے پاس تھا, ایڈمنسٹریٹو کنٹرول, اور خاص طور پہ بلو ایریا اور ریڈ زون تھا. تو اگر رینجر نے چلائی, پولیس نے چلائی, تو کس نے چلائی؟ اور اگر ہمارے لوگ تھے تو اتنی نااہل ہے, ایک بندوق نہیں پکڑی, ایک گولی چلانے والا نہیں پکڑا, نہ CCTV فوٹیج پہ دکھایا کہ یہ دیکھو PTI کے لوگ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. وہی کام کریں گے جو مئی میں پلین کو. شمیم بھائی کہنا چاہ رہے ہیں کہ فوج نے وہاں گولی چلا کے لوگوں کو مارا نا, یہ کہنا چاہ رہے ہیں. ارے بھائی جان, سلمان صاحب بات میں کہنا, آپ آرمی سے الزام دے رہے ہیں کہ 26 تاریخ کو فوج نے مارا. صبری کیا ہے؟ اچھا پہلے یہ بول لیں, جتنا بولنے بول لیں. نہیں, یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ 26 تاریخ سے فوج کے حوالے تھا بلو ایریا, تو اس کے معنی آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آرمی نے گولی چلائی اور آپ کے لوگوں کو مارا. یہ تاریخی حقیقت ہے, یہ تاریخی یہ تو نوٹیفکیشن جاری ہوا تھا نا فوج کے حوالے کرنے کا. نجمی صاحب یہ تو مان لینا. انہی کی بات کو میں سیکنڈ کر رہا ہوں. یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آرمی نے گولیاں چلا کے مارا لوگوں کو. سر یہ کہنا چاہ رہے ہیں, کہنا چاہوں گا, مجھے آپ کے الفاظ کی ضرورت نہیں. میں کہوں گا آپ اپنی باری میں اس کی جو انٹرپریٹیشن دینا چاہیں. وہ کہہ رہے ہیں اگر ایسی بات ہے تو پھر بتا دیں آپ کہ آرمی نے چلائی گولیاں. جی میرے خیال سے آرمی میں روکا نہیں جس نے چلائی. اچھا, آرمی نے تو نہیں چلائی, لیکن جو چلا رہے تھے ان کو روکا نہیں کیا, اور کنٹرول ان کا تھا, تو وہ ملوث تو ہو گئے نا. اچھا, یہ تو سر بڑی آرمی الزام دے رہے ہیں, یہ تو بڑا الزام ہے پھر. دیتا ہوں میں, پاکستان کے ٹوٹنے کا بھی الزام ذوالفقار علی بھٹو اور آرمی کو دیتا ہوں. اچھا, بھٹو صاحب بھی ملوث تھے 1971 میں, بالکل ملوث تھے. دے دیتے اقتدار مجیب الرحمان کو. یہ تو پھر اس کا مطلب ہے نقوی صاحب یہ پاکستان توڑنے والی پارٹی, پاکستان پیپلز پارٹی بالکل ہے. پاکستان جوڑنے والی پارٹی ہے. اگر توڑنے والے ہوتے کہتے پاکستان کھپے ہیں, اس کا مطلب ہوتا ہے پاکستان نہ کھپے. سندھ کارڈ استعمال کرتے آ رہے ہیں, یہ زندگی بھر سندھ کارڈ استعمال کر رہے ہیں.
تو اب سندھ کے لوگ ہمیں ووٹ دیتے ہیں, آپ کو ریجیکٹ کرتے ہیں, تو اب اس میں ہمارے کیا قصور ہے؟ ارے آپ کا تو کوئی قصور ہے ہی نہیں, کرپشن میں آپ کا کوئی قصور نہیں, کراچی کے حالات 190 بلین پاؤنڈ کا کرپشن ہم نے کیا, 15,000 بسوں کا وعدہ کرو, 200 بسیں توشہ لاؤ خانہ نہیں, کے آپ کا سامان کوئی ہم نے قصور بیچا, نہیں. اب پاکستانیوں کی 48 بےعزتی تک کرائی بچے کہ دیوی گھڑی ہم وہاں دبئی بیچنے گئے تھے, یہ سارے کام 22 پیپلز لاکھ پارٹی نے گھروں کی کیے. بات کرو, 1 لاکھ گھر بناؤ نہیں, آپ کا کوئی قصور نہیں. آپ کا تو کراچی کا پورا سیوریج کا پانی سمندر میں ڈال دو, آپ کا کوئی قصور نہیں. کراچی کا پانی کا منصوبہ 2007 سے 2024 تک نہ بنے, آپ کا کوئی قصور. خان صاحب نے اپنے 4 سال 3 سال میں فیڈرل گورنمنٹ سے فنڈ ہی نہیں دیا کراچی سے. 11,000 کروڑ کا جو 1100 ارب کا وعدہ کر کے گئے تھے کراچی میں, 1 روپیہ بھی نہیں دیا عمران خان نے. پیدا ہی بے قصور ہوئے ہیں, صرف لوٹ مار کراچی کرنے کو کے 1 لیے, روپیہ مال نہیں دیا. بنانے کے لیے پیدا ہوئے. 1100 ارب کا وعدہ کر کے گئے تھے کراچی کے لیے خان صاحب, ہم نے پورے 700 ارب دے دیے, آپ نے کدھر دیے؟ وہ 1 روپیہ نہیں دیا خان صاحب نے, 1 روپیہ نہیں دیا. اچھا سر, کراچی کے لیے الگ سے اناؤنس کیا تھا 1100 ارب کا غلط کہہ پیکج. رہے ہو, ثابت کرو نجمی, یہ خان ثابت صاحب کی کرو. تقریروں میں ہے کہ 1100 ارے ارب میں ہم 1100 دے رہے ہیں ارب کا وعدہ کراچی کے کیا, لیے, جتنے پیسے تھے وہ دیے, میں کوئی ثابت پیسے کروں گا نہیں دیے. پیسے دیے. اچھا, لوگوں نے 700 چندہ جمع ارب کرنے روپے کی کرتا دیے, تعلیز دے دی کہ بھائی تم نالے صاف کرانے پہ چندہ دے دو, وہ پیسے بھی کھا گئے. اچھا یہ سارے پیسے آپ کہہ رہے ہیں نقوی صاحب 700 ارب دیے تھے, وہ کہہ رہے ہیں تو لگائے کہاں پر, وہ کہاں دیے انہوں نے؟ وہ یہ پتہ کس کو کہنا ہے, جو ہمارا یہ دیکھیں, این ایف ٹی یہ میں اگر شیئر بولنے بنتا ہے وہ تو دیں گے, دینا ہے آپ نے. آپ تو اگر کراچی یہ کے لیے بولنے الگ سے دیں گے, کراچی کے پیکج کے اگر یہ طور پہ بولنے عمران دیں خان صاحب گے, لے کے گئے تھے 1100 ارب, 1 روپیہ اگر یہ نہیں دیا. بولنے دیں گے تو پھر میں بول نہیں سکتا دیا ہوں. اگر آپ اچھا نہیں, لیکن اس میں نجمی صاحب انہوں نے 11 میں خاموش ہوں, میرے خیال سے یہ پروگرام صحیح جائے گا نہیں. مجھے اجازت دیجئے نجمی عالم صاحب, ایک ایک کر کے بات کر لیں سر. مجھے پتا ہے آپ لوگ بہت جذباتی ہیں, نہیں جذباتی نہیں, ایک ایک کر کے نجمی صاحب ایک ایک کر کے بات کر لینا. آپ نے نجمی صاحب کے سوالات اٹھائے, اس کا جواب تو لینے دیں سر, جواب تو لینے میں دیں یہ نا. پروگرام نقوی صاحب جواب دیں. ان کے ساتھ ہفتے میں 2 دفعہ کرتا ہوں یہ, اور اس چینل کے لوگ میرے مزاج سے بخوبی واقف ہیں. نجمی صاحب ایک ایک کر کے, نجمی صاحب آپ سن لیں نا, ان کا جواب بھی سن لیں. میں تو بار بار کہہ رہا ہوں کہ ایک ایک کر کے کر لیتے ہیں, میں یہ نہیں ماننے کو تیار. نجمی صاحب تحمل, تھوڑا سا تحمل آپ بھی نا سر, وہ اب ظاہر ہے. چلیے میں انتظار کر رہا ہوں اگلے راؤنڈ پہ, آپ ان کو دیں, یہ پورا بول لیں گے, میں جواب دے دوں گا. اچھا چل نجمی صاحب, آپ نے جو سوالات اٹھائے, ظاہر ہے آپ کے, میں چپ ہوں. اچھا آپ چپ ہیں, چلیں نجمی صاحب چپ ہیں جی. فردوس نقوی صاحب, اچھا جی, ان کے جن کے جو سوال باقی رہ گئے ذرا آپ مجھے یاد سر 190 ملین پہ جو سزا ہوئی ہے خان صاحب کو 14 سال کی, وہ کہہ رہے ہیں جی, آج بھی بلکہ اس حوالے سے بہت ساری ڈیٹیل سامنے آئی ہیں کہ 1882 کا جو ایکٹ تھا وہ ختم اچھا جی, کیا. چلے پہلا سوال کا جواب نجمی عالم صاحب سے پوچھتے ہیں. بیریا ٹاؤن کے ملک ریاض صاحب کو سزا کیوں ہوئی؟ سزا کیوں نہیں ہوئی؟ کہ انہیں سستی زمین خریدی. ٹھیک ہے, ہو گئی نا, یہی وجہ ہے سزا کی, یہی ہے جو ملک ریاض صاحب کو سزا ہوئی, وہ یہ ہوئی کہ انہیں نے سستی زمین خریدی. کس سے خریدی؟ ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور گورنمنٹ آف سندھ. وہ گورنمنٹ آف سندھ اور ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی والوں کو کیوں نہیں سزا ہوئی جنہیں نے سستی بیچی؟ جنہیں نے سستی زمین بیچی ان کو کون سزا دے گا؟ بیچنے والا بھی ہے, خریدنے والا ہے. خریدنے والے کو تو سزا ہو گئی, بیچنے والے نے کس طرح بچ گیا؟ یہ وہی والی بات ہے. کوٹیکنا کو سزا ہو گئی رشوت دینے پہ. اس نے مان بھی لیا کہ میں نے پاکستان میں رشوت دی. پاکستان میں کسی کو سزا نہیں ہوئی کہ جس نے رشوت دی تھی. اس نے کیا واجد الحسن کے ذریعے سارے کاغذات بھی غائب کروا دیے, اور آج پاکستان کی کسی ادارے کے پاس وہ کیس کے پیپر نہیں ہیں, اس سے کہ وہ زرداری صاحب نے واجد شمس الحسن سے لے کے جلوا دیے, کدھر غائب کر دیے, اور واجد شمس الحسن کدھر چلے گئے؟ وہ برطانیہ کے شہری ہو گئے. یہ ہے کمال پاکستان پیپلز پارٹی. یہ سوالات ہیں ویسے بڑے اہم. سر میرے پاس بھی ایک ان کی اطلاع کے لیے میں بتا دوں. جی بتا دیں. ابھی 2 دن پہلے کیبنٹ میٹنگ میں ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے ایک بریفنگ دی کہ ہم نے سپریم کورٹ میں کیس فائل کیا تھا کہ جو ملک ریاض کے پیسے جمع ہوئے ہیں, یہ جاتے جاتے انہوں نے, کیا نام ہے آپ کا, پچھلے چیف جسٹس صاحب نے یہ ڈیسیجن دیا تھا,
اس میں انہوں نے 48 ارب روپے سندھ گورنمنٹ کو دلائے, ٹھیک ہے, جو ملک ریاض نے جمع کیے تھے. 48 تھے یا 42, میں ایگزیکٹ فگر یاد نہیں. لیکن پہلے اس کا جواب دو نا یار کہ یہ زمین سستی کیوں بیچی تھی. زمین بھائی ذرا پہلے اس کا جواب دینا, سستی زمین کیوں بیچی. یہ خود دوسرے کی نہیں سنیں گے, پی ٹی آئی والوں. نہیں, آپ سے جو سوال تھا اس کا جواب دیں. اچھا سوال پہ آ جائیں, چلیں سوال پہ آ جائیں. سارا بتا رہا ہوں. اچھا اس پہ بھی آ جائیں, سوال بھی آ جائیں. سستی زمین, کو بھی چپ کرائیں. سستی زمین کا بتا دیں چلیں. اچھا ہوا یہ کہ انہوں نے کہا کہ جی سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ تو آپ کے بنتے ہیں سندھ گورنمنٹ کے, وہ سندھ گورنمنٹ کو دے دیے. تو ہم نے کہا کہ وہ جو لنڈن سے پیسے آپ کے جمع ہوئے ہیں وہ بھی ہمیں دیے جائیں. تو سپریم کورٹ نے کہا وہ پیسے فیڈرل گورنمنٹ کے ہیں, وہ اس اکاؤنٹ میں نہیں آ سکتے. یہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے, چاہے تو ریکارڈ میں دیکھ لیں. اس کے معنی سپریم کورٹ نے اس چوری کو ایکسپٹ کیا کہ یہ پیسے گورنمنٹ آف پاکستان میں اکاؤنٹ میں جانے کے بجائے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ڈالے گئے ملک ریاض کو. اس کا مطلب یہی چوری ہے عمران خان کی. یہ چوری ہے یا غلطی ہے؟ وہ جو پیسے تھے 190 ملین کے, وہ پیسے سندھ گورنمنٹ کو مل جاتے. سپریم کورٹ نے منع کر دیا اب سندھ گورنمنٹ کو دینے. سر وہ معاہدہ پڑھا ہے آپ نے نجمی صاحب, وہ معاہدہ پڑھا ہے آپ نے, پیسے کہاں آنے تھے, وہ معاہدہ کیا تھا؟ نہیں, وہ تو سپریم کورٹ میں ہوا نا جب سندھ گورنمنٹ گئی کہ یہ پیسہ جو جمع ہوا ہے سپریم کورٹ میں ہمیں دیا جائے. جو ملک ریاض نے پاکستان میں جمع کرایا تھا وہ پیسہ انہوں نے سندھ گورنمنٹ کو ریلیز کر دیا, 48 ارب روپے. لیکن وہ جو پیسہ وہاں سے آیا تھا لنڈن سے, وہ دینے سے سپریم کورٹ نے منع کر دیا. اس نے کہا یہ پیسے آپ کے نہیں ہیں, پھر کہاں گئے وہ پیسے فیڈرل گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں جائیں گے. یہ چوری کے پیسے تھے, اس کو جس میں کیوں ڈالا گیا. اچھا جواب سن لیں. اس بات کا ثبوت ہے کہ سپریم کورٹ نے بھی اس بات کو ریئلائز کیا کہ یہ پیسے غلط اس اکاؤنٹ میں آئے ہیں. کوئی چاہے تو جا کے وہ سندھ گورنمنٹ کا کیس دیکھ لے. اچھا اس میں ریاست کا نقصان ہوا ہے کیا, پیسے جو خان صاحب نے؟ میں اس کا پورا جواب دے دیتا ہوں, میں دیتا ہوں. میری بات سنیں, آپ ایک ہی پیسہ دے رہا ہوں, وہ پیسہ ملک ریاض صاحب جیسے بھی لے گئے. نہیں, اکاؤنٹ سپریم کورٹ کا ہو یا اسٹیٹ بینک کا ہو, پاکستان کے اکاؤنٹ میں جانا چاہیے تھا. پہلی چیز اس میں ملک ریاض کے اس میں جس کا جرمانہ ہوا تھا 400 کچھ ارب روپے کا, وہ پیسہ اس میں کیوں ایڈجسٹ ہو رہا تھا؟ سر وہ گئے کہاں؟ سپریم کورٹ نے منع کر دیا سندھ گورنمنٹ کو پیسے دینے سے. ملک ریاض اس کیس سے کس طرح الگ ہو گئے سر؟ وہ تو ظاہر اختیاری ہے. میں اس کا جواب دے دوں حضور اگر اجازت ہو. جی فرمائیے. وہ پیسہ جو سپریم کورٹ نے بھی ایکسپٹ کیا کہ یہ پیسہ سندھ گورنمنٹ کا نہیں ہے, یہ فیڈرل گورنمنٹ کا پیسہ ہے. سر توفتاً تو بہت سارے لوگوں کو ملک ریاض نے گھر بھی بنا کے دیے, وہ ٹھیک ہے, لیکن میں اس کا جواب دے دوں. جی اچھا نقی صاحب جواب سن لیں. غوث نیازی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور نیازی صاحب سے معذرت کے ساتھ کہ ان کی باری نہیں آ رہی, میں ان سے معذرت کر لوں. نیازی صاحب صرف جواب سن لیں نقی صاحب کا, پھر آپ کی طرف میں آتا ہوں مذاکرات پہ. پہلی چیز, حضور والا مشرق بینک نے 171 ملین پاؤنڈ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کرائے. ٹھیک ہے سر. کب جمع کرائے؟ 2019 دسمبر میں. ملک ریاض نے ابھی تک کوئی پاکستانی روپے میں پینلٹی نہیں جمع کرائی. یہ 172 ملین پاؤنڈ روپوں میں کنورٹ کر کے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس پڑے تھے. کب تک پڑے تھے؟ جنوری 2024 تک. جو پیسہ 19 میں آیا تھا وہ 2024 تک اس کی پاک روپی کے اندر ویلیو ہو گئی 95 ارب روپے ڈیپریسیشن کی وجہ سے, اور کیونکہ 22% سود کا مل رہا تھا ٹرم ڈپازٹ پہ, اس کی وجہ سے. اس کے اوپر 2024 میں جو فیصلہ ہوا, سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ ہم 45 ارب دے رہے ہیں سندھ گورنمنٹ کو اور 50 ارب دے رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کو. کیوں دے رہے ہیں وہ انہی نے بتایا نہیں. تو پوری رقم جتنی تھی پینلٹی کی جو نیشنل کرائم ایجنسی سے آئی تھی وہ پوری کی پوری سپریم کورٹ میں جمع ہوئی. اگر یہ غلط ثابت کر دیں تو پھر بات کریں. دوسری چیز, ابھی تک نہیں مان رہے ہیں تو پھر کیا رہ گیا سر؟ بات تو سن لیں. وہ رقم پھر ہمیں کیوں نہیں دی گئی سندھ گورنمنٹ کو؟ اس لیے کہ جو عمران خان صاحب نے اس کو وہاں جمع کرایا تھا, جواب دینا کہ آپ نے سستی زمین بیچی کیوں؟ بھائی
सुन लेना, आपने सस्ती हमें जमीन वरना बेची वो वाले क्यों? भी पैसे हम 92 अरब भी हमें मिल जाते। आपने सस्ती जमीन बेची क्यों? यही तो मैं सस्ती बात आपको जमीन समझाने बेची की क्यों, कोशिश इस कर पे रहा हूं भी- कि बहुत बहुत यही सर, बिलावल हाउस सर जो गबन किया इमरान न्याजी खान साहब ने, सर बिलावल हाउस लिया क्यों लाहौर का मलिक रियाज से तोहफे में? ये तो सारे सवाल है। अब ये तो सवाल कुछ भी करते रहे। और- मैं ये कहूँ और कि सुन तो ले। बेच के आए इमरान खान न्याजी- साहब, न्याजी साहब को सुन लो। फरागोगी को बुला लें, 50 मिलियन तो पाउंड में फरागोगी सर को बुला न्याजी लें, साहब बहुत को सी न्याजी चीजें साहब खुल को जाएंगी। गौस मोहम्मद न्याजी न्याजी साहब साहब को टाइम दें, ये तो नहीं साहब मानेंगे नहीं पीटीआई वाले। चलें ठीक है, इनसे बात करना बेकार है। सर तवक्कुफ कीजिए जरा, मैं मुलाकात पे गौस न्याजी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। उन्होंने लिखा जवाब सर आपके पास ना हो, मान मैं नहीं रहा, ठीक है। सर मैं वापस आ रहा हूँ आपके पास। गौस मोहम्मद न्याजी साहब, मुज़ाकरात के हवाले से जो शराइत रखी थी, तहरीर मुतालबात थे, बल्कि शराइत क्या थी, वो आपकी गवर्नमेंट सर मानने को तैयार है या नहीं है? क्योंकि आज खबरें इस तरह की चल रही हैं कि 9 मई पे तो मना कर दिया आपने, 26 नवंबर रह गया है और असीरान की रिहाई। देखो अभी तो बातचीत चल रही है, पार्टी के अंदर मशावरत चल रही है। हम मैं नहीं ये नहीं कहूँगा कि मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे। इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि मुज़ाकरात हों और मुज़ाकरात जारी रहें, और जितना हम इनको रिलीफ दे सकें कानून के दायरे में रहते हुए उनको मिले। हम तो ज़ाहिर जमहूरी लोग हैं, हम तो जमहूरी पे यकीन रखते हैं, और हमारी कोशिश होगी कि ये लोग भी को जितना अगर कोई कानून किसी कानूनी तरीके से रिलीफ मिलता है तो रिलीफ दिया जाए। तो सर फिर ये और बीच बाकी- में, लेकिन न्याजी साहब बीच में ये क्या, जब आपके कमेटी कहती है कि जी ठीक है मुलाकात कर लें, जाके बानी से पीटीआई वाले जाते हैं, मुलाकात नहीं होती, प्रोडक्शन आर्डर जारी हो जाए, किसी सेनेटर के एजाज चौधरी साहब के हुए, उसको बेचारे को लेकर नहीं आए, कोई कभी आईजी बात नहीं मान रहा है, कभी सुप्रिटेंडेंट जेल बात नहीं मान रहा है आपकी, तो सर हुकूमत तो आप ही की है ना, सवाल तो आप ही से होगा फिर। देखो ये बात आप बिल्कुल ठीक है। हुकूमत अगर ये अपना रवैया ठीक कर लें पीटीआई वाले, देखो अपोजिशन में है, अपोजिशन का अपना रोल होता है। इनको देखो 2013 से 18 में पीपल्स पार्टी अपोजिशन में थी, लेकिन जमहूरियत की खातिर उसने हमारा साथ दिया, हमारे इदारों के साथ खड़े रहे, हमारे साथ खड़े रहे, और उन्होंने जमहूरियत को डीरेल नहीं होने दिया। अगर आज ये पीटीआई वाले तहिया कर लें कि ठीक है कि हम अपोजिशन में हैं और हम जमहूरियत को सपोर्ट करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें जो आप जिसका ये शिकवा कर रहे हैं कि कोई मुलाकात नहीं करने दे रहा, ये नहीं करने देगा, ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी। सर फिर आपकी कमेटी की फिर हैसियत क्या रह गई कि वो कहती हैं जाएं जी मुलाकात कर लें, बेफिक्र हो जाएं, सब चले जाएं, वहाँ मुलाकात नहीं होती, प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हो जाए तो वापस लाया नहीं जाता या चौधरी साहब को। अब आप कह रहे हैं कि जमहूरियत, क्योंकि जमहूरियत के अगेंस्ट चल रहे हैं इसलिए सब कुछ कर रहे हैं आप लोग। नहीं, उसमें अगर नहीं हो रही, अगर आज नहीं तो कल हो जाएगी। पहले भी तो मुलाकात हो गई है। मना क्यों हुई सर? सर मना क्यों हुई जी? मना क्यों हुई जी मना तो नहीं है। मना ज़ाहिर है जो इदारा मसला थोड़ा सा आपको पता है कि मसला ज़्यादा 9 मई वाला मसला है, और जिस तरह की ये काली गलोच वो करते हैं, और जो मुख्तलिफ इदारे हैं ज़ाहिर है वो इरिटेट तो वो मना कर रहे हैं, तो ये जेल सर पंजाब हुकूमत के अंदर में नहीं है? सच बोलने का शुक्रिया। ये बता दिया है गौस न्याजी साहब ने तो जी हमारे फिर हाथ में भी नहीं है वो इदारे। सर ये तो फिर वही बात आ गई ना, पीटीआई वाले सही कह रहे हैं कि आपके हाथ में कुछ बात नहीं। मुकम्मल होने दे। मुख्तलिफ इदारे भी हुकूमत का हिस्सा है, ठीक है ना। आप हुकूमत को गाली देंगे और हुकूमत को या इदारों को गाली देंगे और हुकूमत आपको मुलाकातें कराएगी सपोर्ट करके, ये बात आप दिमाग से निकाल लें। अपना रवैया ठीक करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। मैंने पहले भी कहा, इसका मतलब ये नहीं कि कोई मुख्तदर को मैं ब्लेम कर रहा हूँ। मुख्तदर क्या है, वो हमारा हिस्सा है, हुकूमत का हिस्सा है, हुकूमत के साथ हैं। अगर आप मुझे गाली देंगे या उनको गाली देंगे तो फिर ज़ाहिर हम तो उस तरह की तो बात नहीं करेंगे तो ना। फिर मसला नहीं है ना सर, जो मुलाकात की बैरिस्टर गौहर साहब ने आर्मी चीफ से, फिर उस पर मसला तो नहीं ना आप लोगों को? ऐसा फिर मसला तो नहीं है ना? इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं ये देखें जी मुलाकात कर ली, अब 2-3 जगह और त्यागी साहब, मैं अगर इजाजत दें ये तो एक सवाल पूछ लूं आपसे। जी जी फरमाइए। जी, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा जिलानी की क्या हैसियत रह गई उस पुलिस वाले के सामने जिसने ऑनर करने से इनकार कर दिया? क्या उसने कंटेम्प्ट नहीं की? क्या प्रिविलेज डिनाई नहीं किया? क्या उसको आप फौरी तौर पे सस्पेंड नहीं कर सकते? जनाब एक आदमी जिसने सेनेट के चेयरमैन के मुंह पे तमाचा दे के मारा कि तुम्हारी क्या हैसियत?
چلے گی تو میری چلے گی، یا میں عرف عام میں کہوں کہ بی بی مریم نواز نے کہہ دیا چلتی ان کی ہے پنجاب میں، کسی اور کی نہیں چلے گی۔ سر وہ دوسری چیز، سر وہ یونیورسٹی وہی چلائیں گی، وہ کہہ رہی ہیں القادر یونیورسٹی میں ہی چلاؤں گی اب۔ آپ کو جو بات آپ پی ٹی آئی کے بارے میں کہہ رہے ہیں، میں آپ کو پورا مواد دیتا ہوں کہ آپ کھل کے ہم سے تنقید کریں۔ لکی صاحب بات یہ ہے کہ جب آپ کا دور تھا، ایک منٹ لوں گا اور آپ کو بہترین مواد دے رہا ہوں کہ آپ میری خود گھر کے کھچائی لگائیے۔ میں ایک جملہ کر کے بات یہ ہے کہ آپ اپنے رویہ ٹھیک کریں، آپ جمہوریت کو تسلیم میں کریں۔ اپنا رویہ بتا رہا ہوں، میرا رویہ کیا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور آپ اس پہ جو پاکستان is not been produced for the reason which it today exists. Every country has an army. This army has a country. ثبوت چاہیے تو میں تاریخ 1947 سے لے کے 1924 تک کی پڑھ دوں گا۔ اس کو تبدیل ہونا ہے، فوج کو اپنے آئینی کردار میں رہنا چاہیے، تو رہ تو رہی ہے اپنے سر، حکم کے مطابق کام کرنا چاہیے، تو فوج اور اپنے یہی ہمارا کوشش ہے اور یہی شعور ہم پاکستان کے عوام کو دے رہے ہیں نہیں، کہ نقوی صاحب بات یہ ہے، فوج نقوی is صاحب میری بات playing an سنیں نا۔ unconstitutional role in Pakistan۔ وہ کوئی بھی نہیں چاہے گا، نہیں وہ تو نون لیگ بھی نہیں چاہتی، وہ تو نون لیگ بھی نہیں چاہے گی۔ کہ وہ ملٹری کورٹ میں سیویلینز کو تو ٹرائی کر رہے ہیں، ایوب خان کو کیوں نہیں ٹرائی کیا، ضیاء الحق کو کیوں نہیں ٹرائی کیا، مشرف کو کیوں ٹرائی نہیں کیا؟ مشرف کے تو ہے نا، آپ لوگوں نے مشرف کو ان سے کہتے ملٹری سر کورٹ میں ٹرائی کیا۔ نقوی صاحب آپ نے جو سوالات اٹھا دیے پھر بات بڑی دور تک پہنچتی ہے۔ نیازی صاحب یہ تو پھر بات دیکھیں نا، آرمی چیف کا طیارہ اغوا وہ بھی پھر چلنا چاہیے تھا ملٹری میں کورٹ تو میں، صرف وہ بھی ایک نہیں بات چلا۔ پوچھنا چاہتا ہوں، بڑی اچھی بات کی شمیم بھائی نے کہ آرمی کو کنسٹیٹیوشنل اپنے اس میں رہنا چاہیے، کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن میں صرف ایک بات پوچھتا ہوں کہ جب جنرل مشرف وردی میں الیکشن لڑ رہے تھے، ریفرینڈم کرا رہے تھے، تو اس وقت عمران خان صاحب ان کے حق میں تقریریں کرتے کر رہے تھے پورے پاکستان میں، ووٹ دیا تھا ان کے حق تو میں۔ اس وقت کہاں چلی گئی تھی یہ ساری تھیوری، یہ سارا نظریہ، جب عمران خان صاحب جنرل مشرف کی حمایت میں جواب تقریریں مل کر رہے جائے تھے؟ گا، اس کا جواب دے دیں صرف۔ جواب مل جائے، میں اس کا جواب دے دوں اگر اجازت ہو نیازی صاحب کی اور آپ کی اینکر صاحب۔ ہماری بات بھی سنیں نا، ہماری بات بھی سنیں نا۔ نیازی صاحب اسی لیے آپ کی باری پیچھے میں نہیں بولوں۔ جی نیازی صاحب، نقوی صاحب بات یہ ہے نا، آپ شکوہ کر رہے ہیں کہ جی ابھی ملاقات نہیں ہوتی، پروڈکشن آرڈر جاری ہوتے ہیں تو اس کا بندہ آمد نہیں ہوتا، تو اس میں سارا قصور جو ہے نا وہ آپ کا ہے، آپ کے رویوں کا ہے۔ آپ دیکھو نا، آپ کہتے ہیں کہ جی ہم سیاسی پارٹی سے بات ہی نہیں کرتے، اور جب بات کرتے ہیں تو نانسیز کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم جی جس دن آپ کی کوئی آرمی چیف سے آپ کے بندوں کی ملاقات ہو جائے تو اس دن 2 دن آپ بغلے بجاتے رہتے ہیں کہ جی واہ ہماری ملاقات ہوگی، معاملات ٹھیک ہو رہے ہیں، فلاں نگار ہو رہے ہیں۔ آپ سیاسی جماعتوں کو تو گھاس نہیں ڈالتے، سیاسی جماعتوں سے بھی آپ کو ریلیف ملے گا۔ سیاسی جماعتیں ایک پیج ہو جائیں، میرے خیال میں جب بھی سیاسی جماعتیں ایک پیج پہ تھیں 2018 سے پہلے تک، کسی کی ضرورت تھی کہ پروٹیکشن آرڈر جاری ہو اور پھر اس کو پیش نہ کیا جائے؟ مطلب ہم بھی اپنے گریبان میں جھانکے نا جی، جب سیاسی پارٹی اس طرح بٹے رہ کے آپس میں اپنے رویے اس کے اس طرح ہوں گے تو پھر ظاہر ہے جو مقتدر ادارے ہیں یا کوئی دوسرا جو گان والا ہے پھر اپنا رول پھر وہ کرے گا، پھر تو اپنی وہ من مانی کرے گا۔ آپ کیوں نہیں ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے؟ آپ ہمارے ساتھ کیوں نہیں اب تک نقوی صاحب وہ کہہ رہے ہیں جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہوں، سیاسی جماعتوں کے ساتھ کھڑے ہوں، سب مسائل حل ہو جائیں گے۔ آپ نے جب 22 اگر ساری سیاسی جماعتیں ایک بات اگر پہ اجازت متفق ہو ہو تو جائیں ان کے سوال کا جواب دے کہ کوئی اپنے آپ کو گڈ بک میں لانے کی کوشش نہیں کرے گا تو سارے معاملے صحیح ہو جائیں، اور ابھی بھی سارے معاملے حل ہو سکتے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ وہ ساری پولیٹیکل پارٹیاں بیٹھ جائیں، یہ بھی تھوڑا سا اپنی سیاست کے طریقے کو چینج کریں۔ جس طرح سے میں سوشل میڈیا پہ مجھے بہت دکھ ہوا جس طرح سے مریم صاحبہ کی تصویریں بنا کے ان لوگوں نے ٹویٹر پہ ڈالی ہیں کس چیز کا کے لوگوں نے، کس چیز کا دکھ ہوا سر؟ شریف آدمی، خاندانی آدمی نہیں کر سکتا جس کے اندر شریف خون ہوگا، یہ کوئی بہت ہی گھٹیا قسم کا آدمی کر سکتا ہے کہ مریم نواز صاحب نے جو ہاتھ ملا لیا اور اس کی تصویریں جس طرح ڈالی گئی ہیں، غلط ہے سر، غلط ہے۔ شرم آتی ہے کہ ایسے لوگوں کو سیاستدان کہتے ہوئے۔ سر محترمہ کی بھی تصاویر گرائی تھی کسی نے، لیکن وہ بھی غلط گرائی تھی نا، میں اسی گندی باتوں کو کہہ رہا ہوں نا، محترمہ کی بھی گرائی گئی تھی۔ ابھی مریم صاحبہ کی جس طرح سے بنا کے سوشل میڈیا،
میری تو پارٹی کی نہیں ہے، لیکن بحیثیت ایک عورت مجھے ہمیں رسپیکٹ غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے ایسا، بالکل نہیں ہونا چاہیے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ والے مانتے نہیں، یہ تو کریں گے، ان کو تو ان کی تربیت ایسی کی ہے عمران خان نے، اور ان کے یہاں تو جو اتنی زیادہ ڈالے گا اس کو اتنا زیادہ اچھا سمجھے گا عمران خان کہ یہ بہت اچھا ہے، یہ بہت گالیاں دیتا ہے، یہ از اے گڈ گائے۔ نہیں ہونا چاہیے، یہ تو بالکل ہی ظاہر ہے، یہ تو کارکنان کی تربیت اس طرح اگر کوئی کر رہا ہے تو بہت ہی ظاہر بری بات ہے۔ سیاست میں پی ٹی آئی کا رویہ یہی ہے، آپ دیکھ لینا۔ تو اب حل کوئی نکلتا نظر آ رہا ہے آپ کو نجمی صاحب؟ یہ جو مذاکرات ہیں اس کا حل صرف ایک ہے کہ یہ بات کہنا چھوڑ دیں کہ ان کے پاس پاور ہے، ہم ان سے بات کریں گے، آئیں اور پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ بیٹھ جائیں، بات کریں۔ اور پولیٹیکل ان کی بار بار ان کو خود انوالو کرتے ہیں اور پھر برا بھی کہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے نہ کریں، ان کی طرف نہ دیکھیں۔ سر اب تو مذاکرات تو ہو رہے ہیں نا، کہ ان کے پاس پاور نہیں ہے، پاور ان کے پاس ہے، ہم تو ان سے بات کریں گے۔ تو یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ یہ پاور ہے، آپ ان سے بڑی پاور پولیٹیکل پارٹیاں اگر سب بیٹھ جائیں تو سارے ساتھ بیٹھ جائیں تو حل بھی یہی پاور کوئی نہیں ہے۔ ہے صاحب، بات تو درست ہے، تمام سیاسی جماعتیں جب تک سب بیٹھیں گے نہیں تو سیاسی استحکام بھی نہیں آئے گا۔ بالکل کہا جاجی صاحب نے، صحیح کہا، آپ بیٹھیں پولیٹیکل کریں اور اس طرف دیکھیں، آپ کہہ دیں جی ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، یہی حل ہے ہم جی، تو سیاسی جماعتوں سے بات کریں گے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ نقوی عالم صاحب، صحیح فرما رہے ہیں آپ، حل یہی ہے۔ اور فردوس شمیم نقوی صاحب آپ کا بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ حل یہی ہے جو نجمی صاحب نے آخر میں کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ بیٹھنا پڑے گا اگر چاہتے ہیں کہ پاکستان میں سیاسی استحکام آئے، اس سے جڑا ہے معاشی استحکام، پھر ہی معاشی استحکام آئے گا۔ میرے موجود مہمانوں کو بہت شکریہ، آنے والے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت، اللہ کے بعد۔